بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کے لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج لیکچر نمبر 7 میں ہم جو ٹاپک آپ بچوں کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں وہ باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام سے لیا گیا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن 1949۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو تب ہمارا کوئی آئین، کوئی کانسٹیٹیوشن نہ تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں ہی چند ترامیم کر کے اس کو نافذ العمل کر دیا اور اسی کے مطابق قانون سازی ہوئی۔ لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسا آئین ہونا چاہیے جو اسلامی ریاست کی ضروریات کو پورا کرتا ہو، تو لہٰذا 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا۔ قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا۔ اس کو عرف عام میں قرارداد مقاصد یا آبجیکٹو ریزولوشن کہا جاتا تھا۔ اس کے اہم نکات درجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی حاکمیت، سوورینٹی آف اللہ آلمائٹی۔ سوورینٹی ایک ایسی طاقت ہے، یعنی جو کوئی ایسی طاقت جو ان میچیبل ہو۔ ہر چیز کے پاس، جو کسی بھی شخص کے پاس یا کسی بھی چیز میں جو طاقت ہے، کوئی طاقتور ہے، وہ ایک حد تک ہے۔ سوورینٹی ایک ایسی طاقت ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں، وہ ان میچیبل ہوتی ہے، وہ حاکمیت صرف اللہ کے پاس ہے۔ کہا گیا کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے اور اقتدار بھی اسی کے پاس ہے۔ جو مسلمانوں کے پاس اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جو پاکستان کے حکومتی نمائندے ہوں گے وہ اس اقتدار کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے۔ اسلامی اقتدار کی پابندی، کہا گیا کہ پاکستان میں اسلامی اقتدار مثلا جمہوریت، ڈیموکریسی، یعنی ہر شخص کو جو ہے وہ اجازت ہے کچھ بھی کرنے کی، لیکن قانون میں رہتے ہوئے۔ آزادی، رواداری یعنی برابری جو ہے، اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ اسلامی طرز زندگی، چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور اس کے حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکیں، تو لہٰذا ایسے موقع فراہم کیے جائیں گے کہ مسلمان جو پاکستانی ہیں وہ اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ اقلیتوں کا تحفظ، کہا گیا کہ پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے سکھ ہیں، ان کو ہر طرح سے ان کی مذہبی آزادی ہوگی۔ اقلیتوں کا تحفظ، بنیادی حقوق کی فراہمی، کہا گیا کہ جو پاکستانی شہری ہیں ان کو کسی بھی تعصب کے بغیر کہ ان کا کس نسل سے تعلق ہے، وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، اس چیز کو قطع نظر اس تعصب کے بغیر ان کو شہری حقوق دیے جائیں گے، اور جو فنڈامنٹل رائٹس جو اقوام متحدہ کی طرف سے وضع ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے۔ وفاقی نظام حکومت، کہا گیا کہ ملک میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ قائم کی جائے گی، یعنی پاکستان کو وفاق قرار دیا جائے گا جس میں کہ 2 صوبے ہوں گے، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان، اور عوام کے جو نمائندے ہیں وہ منتخب نمائندے اس وفاقی نظام کو چلائیں گے۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی، کہا گیا کہ جو ایسے علاقے پاکستان میں جو کہ بیکورڈ ہیں، یعنی وہاں ترقی نہ ہونے کے برابر ہے، ان کو باقی علاقوں کی طرح ترقی یافتہ بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ عدلیہ کی آزادی، کہا گیا کہ عدالتیں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں گی اور اپنے فرائض منصبی جو ہیں ججز صاحبان وہ بغیر کسی خوف اور لالچ کے ادا کریں گے۔ اس سلسلے میں ان کو ان کی ملازمت کی جو ہے وہ سیکیورٹی دی جائے گی۔ یہ تھا۔ اگلا ہے اردو قومی زبان، کہا گیا کہ اردو کو قومی زبان کی حیثیت قرار دی جائے گی۔ بعد میں اس بات پہ اختلاف ہو گیا، چونکہ مشرقی پاکستان کی جو بنگالی عوام تھی وہ چاہتی تھی کہ بنگالی کو بھی قومی زبان قرار دیا جائے، اور بعد میں 1956 کا جو آئین بنا تو اس میں جو بنگالی زبان تھی اس کو اردو کے ساتھ قومی زبان قرار دیا گیا۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی و اطمینان کی لہر
دوڑ گئی، چونکہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو تھا وہ انگریز کی طرف سے بنایا گیا تھا اور وہ مسلمانوں کے جو ضروریات ہیں، مذہبی ضروریات، اس کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن قرارداد مقاصد کے بعد جو ہے مسلمانوں کی خواہشات اور جو ان کے ضروریات ہیں اس کے مطابق اس قرارداد مقاصد کو بنایا گیا۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کے لیے کام کا آغاز ہو گیا۔ کہا گیا کہ اب کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا، اس کے لیے کمیٹی قائم دی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر دی، یعنی جو کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے جو ضروریات تھیں، جو چیزیں چاہیے تھیں، قرارداد مقاصد کو نے وہ فراہم کر دیں۔ پھر قرارداد مقاصد کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ 1956 اور 62 اور 73 کا آئین بنا، اس میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا، یعنی شروع میں اس کو ہی رکھا گیا ہے۔ 1985 میں ترمیم کر کے 1973 کے آئین کا اس کو حصہ بنا دیا گیا۔ اچھا، آپ کے کرنے کے لیے جو ہوم اسائنمنٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سوال لکھا ہوا ہے، قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ تو یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے، آپ اس کو تیار کر لیں اپنی کاپی پہ۔ حاکمیت اللہ کے پاس ہے، وہ پہلا ہی پوائنٹ ہے اس قرارداد مقاصد کا، وہ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ اور جو تفصیلی سوال وہ آپ کا ہے 5واں تفصیلی سوال ہے جی، قرارداد مقاصد کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کریں۔ وہ جو 9 نکات ہیں اس کو آپ نے اپنی کاپی پہ لکھ بھی لینا ہے اور اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کو ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والے لیکچر کو بہتر کیا جا سکے۔ آئندہ لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔